نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالکل شروع کے غلاموں میں سے اور انتہائی جفاکش، مجاہد، اصول پسند اور تائید حق کرنے والے لوگوں میں سے ایک بڑا نام سیدنا عمار ابن یاسر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت 30 لوگ مسلمان تھے اور کچھ نے لکھا ہے 5 لوگ مسلمان تھے۔ السابقون الاولون میں سے ایک جلیل القدر شخص، اسلام کی خاطر جن لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں ان میں سیدنا عمار ابن یاسر کا خاندان۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ جناب عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان کے والد شہید ہوئے، پھر ان کے بھائی شہید ہوئے، کیونکہ یہ بیچارے غریب تھے۔ کفار بڑی تکلیفیں دیتے تھے، پانی میں دیر تک غوطے دیتے رہتے، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹا دیتے، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتے، دیر تک تکلیفیں دیتے رہتے، اور پھر انجام کار یہ ہوا کہ ابو جہل نے پورے خاندان کو پکڑ لیا، آگ ہی لگا دی ایک دفعہ تو ان کے گھر کو، اور جب آگ لگائی تو نبی کریم تشریف لے گئے اور فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور میرے کریم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ، آل یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو۔ میں کیسے عرض کروں، اتنی بڑی ہستیاں ہم نے چھپا لی، لوگوں سے ذکر ہی نہیں ہوتا، لوگ مطالعہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا آدمی، اب میں اگلی بات کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، ساری دنیا کو جنت میں جانے کا شوق ہے نا، تو نبی کریم فرماتے ہیں جنت کو بھی شوق ہے کہ 4 بندے کبھی آ جائیں نا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک علی ابن ابی طالب، ایک سیدنا مقداد، ایک حضرت سلمان فارسی، اور چوتھے سیدنا عمار ابن یاسر۔ جنت کو شوق ہے کہ کبھی آ جائے نا۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اتنے بڑے لوگ کہ جنت کا شوق ہے، جنت کا، جنت کہتی ہے مالک ان کو بھیجنا۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا میری ناراضگی ہو گئی، حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تو میں نے ڈانٹ دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کریم محبوب علیہ السلام کے حضور میری شکایت کر دی۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، محبوب نے گردن مبارک جھکا رکھی تھی، جیسے ہی مجھے باریابی ہوئی سلام عرض کیا تو محبوب نے نگاہ اٹھائی، پوچھا نہیں۔ اس پوری روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے پوچھا ہو کہ بات کیا ہوئی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا خالد ایک بات یاد رکھنا، جس نے میرے عمار سے بغض رکھا نا اسے اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ اللہ کی دشمنی، اتنا بڑا آدمی کہ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی بن گئی۔ لیکن ملنگوں تلنگوں باباؤں کے عرس منانے والی قوم، کوئی دن ایسا بھی تو آئے نا کہ ہمارے گھر میں سیدنا عمار ابن یاسر کے لیے کچھ دعا کا اہتمام ہو، کچھ ان کے لیے کسی چیز کا بندوبست ہو۔ کوئی ایسا دن بھی تو آئے نا سیدنا سلمان فارسی کی یاد منائی جائے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا جائے۔ گلی گلی میں عرس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ان کا بھی منا رہے ہو جن کا نہیں منانا چاہیے۔ ہر نکر میں دربار اور ہر گلی میں مزار اور ہر ایک کا عرس، نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو اس رستے کے مسافر نہیں تھے، منزلوں پر پہنچ گئے۔ اور اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں میرے کریم رسول فرمائیں کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے کسی نے عداوت رکھی تو اس نے اللہ کی دشمنی کو مول لیا۔ اتنا بڑا آدمی حضرت سیدنا عمار ابن یاسر۔ جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا،
مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ آزمائش حسن ہے اگر کسی کو راہ خدا میں آئے تو۔ سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود، اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ پھر ان کے والد کو شہید کیا، کس کے لیے، کس کے نام پر، کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا، پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے، ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریہ تھے۔ اب اتنا زد و کوف ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے، لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے۔ محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان، اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے۔ محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے۔ اب حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی۔ تو سرکار نے تو بیان کاری دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا۔ سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج، ہاں حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے اس آیت کا؟ معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے۔ کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ میں بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر سے، بڑی شروع سے۔ موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا۔ اتنی عقیدت ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے فیض و برکات لینے کے لیے۔ اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں، یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا
رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں کمبل پوش سادے لوگ کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے۔ یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو تو میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دیتا۔ کمبل پوش سادہ، اور انداز یہ کہ نرالے لوگ، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ماں قربان کر دی حضور کے نام پر، باپ قربان کر دیا، بھائی قربان، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دیکھا تے شاد ہو جا، اس سے دل دہین فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد ہو دو برباد ہو جا۔ مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ اس سکھ کا کیا کرنا ہے جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے، سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، یہ تو راز کی بات ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ عمار، یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر دلیر آدمی، پتہ ہے کتنی عمر پائی ہے؟ کچھ نے لکھا ہے 91 سال، کچھ نے لکھا ہے 93 سال، کچھ نے لکھا ہے 94 سال، اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے۔ ہاں، عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے۔ 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے، ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے۔ جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے؟ ادھر آؤ، میں عمار ابن یاسر ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، واپس آؤ۔ لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارس ہوئی، فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا، کسی کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا۔ ایک شخص نے تانا دیا۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا۔ یہ کوئی بندہ کہو مولوی صاحب تو کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ داڑھی کی سنت ہے تو جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ بھئی آپ کہیں 100 بسم اللہ جی 10 دفعہ کو حاضر ہے، کبھی نہیں، ایک موقع پر بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو اس کے نام کا تانا ملے تو صحیح، اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے، اس کا سرور ہے، آپ لے کے تو دیکھیں، مزہ بڑا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، استاد تھے، لوگ کہتے تھے ڈاڈے بڑے ہیں، تو ہم کبھی ان کے ساتھ گزرتے تھے یا وہاں سے ہو کے آتے تھے تو لوگ تانے دیتے تھے، آپ یقین کریں مزے کی بات ہے، وہ تانا دیتے تھے ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اسی کہنے سے تو انہوں پتہ ہی نہیں، ہاں تو انہوں پتہ ہی نہیں کیا کہا تھا درویش نے، تے پوچھو نا انہوں جنہیں پیتی آ، پھر انہوں تے کی بیتی آ جنہ اج وچکارے توڑ دیتی، جئی نیتی جئی نا نیتی آ۔ یہ تو اسے پوچھ جسے اس درد کی لذت کا پتہ ہے، اس کے ذائقے کا جسے پتہ ہے، اس سے بات کر۔ ایک خاتون کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا، اس کا بیٹا اپنی اماں سے اکثر کہا اماں تو میرے پیچھے ہی پیری نہیں یار، ویلے ہے کھالا ہے کرتا پالا ہے جراباں کی تنگ کیتا ہے، تو کسی دی زندگی ایڈی اوکھی نہیں کری دی۔ اس نے کہا پتر یہ اونی دیر نہیں پتہ لگنا جنی دیر تیرے بال نہ ہوئے، ادو پہلا سمجھ آنی۔ تو خاتون کہنے لگی دعا ہے میری کہ میں تب تک زندہ رہوں، اور جب تجھے سمجھ آ جائے تو پھر تو مجھے بتائے کہ اماں میں نو آ گئی ہے، میری دعا ہے۔ تو پھر وہ موقع آ گیا، وہ بوڑھی کہتی ہے میں زندہ ہی تھی، اس کے بچے ہو گئے۔
پھر وہ جب اٹھاتا، وہ رکھتا، وہ پیار کرتا، وہ محبتیں کرتا، تو میں کہ پتر کیوں زندگی تنگ کرنے والا دی، مرضی نہ جین دینا انہوں نے. تو کہنے لگا اماں جی سمجھ، یہ نئی نسل ہے بنا تجربوں کے نہیں مانے گی. یہ تجربہ کر کے مانتے ہیں، تجربے سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے. میرے عزیز، یہ جس کے دل میں عقیدت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، زاویہ آ جاتا ہے، اس کا رنگ اور ہوتا ہے. آپ کو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، بیعت ہونا فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں. آپ ایزی رہیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، حلال حرام کی تمیز کریں، کافی ہے. لیکن اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ پربہار زندگی، بلکہ وہ اس کا لطف لیتے تھے، اس کا ذائقہ ان کی طبیعت کے اندر ہمیشہ موجود رہتا تھا. امام بہقی نے روایت لکھی ہے، حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ایک دیہاتی بولا، وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں. تو حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے. تو تجھے آزمایا ہی نہیں، تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، تو کبھی تکلیف سے ہی نہیں ہوا. فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے، پر اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے ہیں. اللہ تو آزماتا ہے، وہ تو آزما کے معاف کرتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا فقر، ان کا اپنا تقوی، ان کی اپنی خوبصورتی. تو وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کا کان کٹ گیا جنگ میں، تو کسی شخص نے ان کو تانا دیا، اور کان کٹے والے. آپ فرمانے لگے او بھائی تو نے تانا دیا، ہمیں مزہ آیا، جب تک کان سلامت تھا اتنا پیار نہیں تھا، جب سے یہ اللہ رسول کے رستے میں کٹ گیا ہے سب سے زیادہ پیارا یہ کان لگتا ہے. اس لیے کہ جائیداد کے قبضے میں تو نہیں نہ کٹا، یہ کوئی روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو نہیں نہ کٹا. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نہ، اس کے نام پہ کٹا ہے. تو میں تو اس کا مزہ ہی بڑا لیتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے. سیدنا عمار ابن یاسر، جس طرح لوگ کشتہ عشق رسالت نہیں ہو جاتے، ان کا خمیری حضور کی محبت بن جاتی، اس طرح کا مزاج. اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان ساری باتوں سے جو حضور کو پسند ہے. ساری زندگی مغرب کے بعد 6 رکعتیں نہیں چھوڑی حضرت عمار ابن یاسر نے. اوابین ہمیشہ پڑھی. کسی نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دے گا. جہاں جہاں محبوب نے توجہ دلائی، ان لوگوں کا کوئی خمیری ایسا تھا وہ پوری طرح اس جگہ پہ مضبوط ہو گئے. ایک آدمی نے کہا میرا مکان دیکھ جائیں، تشریف لے گئے. مکان بڑا عالی شان تھا، بڑی دعائیں فرمائیں، بڑی محبت کی اس شخص کے لیے، بڑی آپ کے اچھے جذبات کا اظہار کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے. کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے ہیں؟ فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے، پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا او پیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں تے لکھاں گئے، ایک دن اسے چھوڑ کے. ایسے موقع پر توجہ دلائی، آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو گیا. مکان پیارا ہے، خوبصورت ہے، دیواریں اعلیٰ ہیں، اس کی چھت مضبوط ہے، اس میں رہنا خوب ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے، پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے، کسی اور وطن کے باسی ہیں. یہ وطن چھوڑ کے جانا، اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے، جز وقتی ہے، کل وقتی. یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. 21 مہینے تک کوفے کے گورنر بھی رہے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا. 21 ماہ کے بعد حضرت عمر نے بندہ بدل دیا، فرمایا فلاں آپ کی جگہ جائے گا. حضرت عمر نے بلا کے کہا میں نے کچھ حکمتوں کے تحت آپ کو تبدیل کیا ہے تو آپ ناراض تو نہیں؟ تو یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فقر بڑا پکا ہوتا ہے. یہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل کی کیفیت عہدوں سے، پیسوں سے، خوشامدوں سے جڑی نہیں ہوتی. سیدنا عمر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین
میں وہی عمار ابن یاسر ہوں. جب آپ نے گورنر بنایا تھا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا, کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی, ذمہ داری تھی. اور جب اتر گیا ہوں تو فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑا. آسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی, کوئی فرق نہیں. بن گئے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں, اتر گئے تب بھی مسئلہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو شان انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہوئی تھی وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں تھی. جناب فاروق اعظم کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا بات سن کے. حضرت عمار ابن یاسر. اور پھر ایک اور ان کے اندر عادت تھی, یہ آج کی میری گفتگو کا آپ نے یہ ایک حصہ ضرور یاد رکھنا. حضرت عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر آدمی سے یہ ضرور آپ نے بات سیکھنی ہے. ابن عساکر نے لکھا ہے, صاحب ابن عساکر نے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے تھے, اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے تھے, اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے. فتنے نہ کہیں گھیر لیں, آزمائش نہ ہو, اور دیر تک خاموش رہتے, دیر تک. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. دیر تک اپنا آپ بتانا, اپنا آپ ذکر کرنا, بلا وجہ چھلکنا, اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے, یہ وزادار لوگوں کی علامت. دیر تک کھڑے رہتے, دیر تک خاموش رہتے, دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی. سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا. ہر شخص ان سے پیار کرتا, ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی, ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ کے ہی محبوب ہو گئے. جدھر جاتے محبتیں, پیار, خلوص. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اندازہ کریں, کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے, میں بتا چکا ہوں, کچھ نے 93 سال لکھی ہے, کچھ نے 94 سال عمر لکھی ہے. اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے. اسلام نہ فعال زندگی کو پسند کرتا ہے. یہ نوجوان جو موبائل لے کے بیڈ ریسٹ کرتے ہیں, بڑھاپے میں سمجھ آئے گی کہ بیڈ ریسٹ کے نقصان کتنے ہیں. یہ ان کو بلاؤ نہ, آواز نہ دو, کوئی کام نہ کہو, سوتے کو جگاؤ نہ. میں تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان سے میں نے کہا, کہنے لگے جی مطلب یہ کہ اب آرام بھی نہ کوئی کرنے دے تو کیا کریں. تو میں نے کہا میرے بھائی سنو, اللہ بڑا پیار کرتا ہے نا بندے سے, سب سے زیادہ رب بھی پیار کرتا ہے نا. وہ بھی کہتا ہے سویرے اٹھ, بڑی تجھے نیند آئی ہے, اٹھ پہلے نماز پڑھ. اور آواز کیا آتی ہے مسجد سے, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے. اللہ پیار کرتا ہے نا. تو پھر آپ کی فلسفے کے مطابق تو آپ کو کہنا چاہیے تھا آرام کر, لیکن وہ کہتا ہے اٹھ کوئی کام کر, وضو کر, پھر ظہر پڑھ, پھر عصر پڑھ, پھر مغرب, پھر عشاء, پھر روزے, پھر حج. جد و جہد, ہمت, کوشش. جو لوگ VIP جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے, بڑے مہنگے ہوٹل میں رہتے ہیں, خانہ کعبہ تو کوئی نہیں جاتا ان کے کمرے میں, آنا تو وہیں پڑتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و یاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. فعال زندگی گزاریں, سست نہیں, کاہلی نہیں. یہاں بیٹھ گئے, وہاں لیٹ گئے, وہاں موبائل لیا ہوا ہے, مجھے تنگ نہ کرنا. آپ کام کریں گے زندگی میں, آپ انقلاب لائیں گے. جو چلتا ہوتا ہے نا, چلتا, وہ پانی پاک ہوتا ہے, اور جو ٹھہر جائے وہ پاک نہیں رہتا. باہمت, جد و جہد, کوشش, آخری دم تک لڑنا. جیتنا ضروری نہیں, لڑنا آخری دم تک جد و جہد رہے, تازگی رہے, کوشش رہے, ہمت رہے. میں نے آپ کو اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی تھی. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے, زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. اوپر کام کریں, محنت کریں, وہ جاگنا ہے جاگ لے, افلاک کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. تھوڑی نیند کر لیں,
تھوڑا کھانا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، لیکن مہربانی کریں یہ جو زندگی ہے نا آرام پسندی والی، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ ہے، اس میں بڑے کام رہ جاتے ہیں، بندے کے ذمے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی، فعال جد و جہد کوشش ہمت، بالکل آخری وقت تھا سیدنا عمر فاروق کا، زخم لگا ہے خون بہ رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، کچھ دیر کے بعد وصال ہو گیا، ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا پجامہ یا تام ٹخنوں سے نیچے تھا، تو بخاری شریف میں موجود ہے، وہیں بول کے بستر علالت پر سیدنا عمر فرمانے لگے، او بھائی یہ ٹخنے ننگے کر لے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس وقت تک یعنی لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، قبر تک جانے تک ان لوگوں نے تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، پیغام دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ہیں بڑی جلدی ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس بھئی اب کچھ نہیں ہوتا۔ او بھئی آپ ہمت کریں، آپ جد و جہد کریں، اسلام فعال زندگی کو پسند کرتا، کوشش والی زندگی کو پسند کرتا۔ کیا کہتے تھے پرانے لوگ، پوچھ لیں آپ بزرگوں سے، پرانے پنجابی دیسی ان پڑھ لوگ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ کسی دا محتاج نہ کری، یا اللہ کسی دا، یعنی اپنا بیٹا ہے پال پوس کے بڑا کیا ہے، پر ماں دعا کرتی ہے یا اللہ اس کا میں محتاج نہیں ہونا چاہتا، اپنی بیٹی ہے پال پوس کے محنت کر کے بڑی کی ہے، پر اماں کی خواہش ہے کہ مجھے اس کی محتاجی نہیں چاہیے۔ بیٹھے تھے پیر بھائی تو ہمارے اصحاب کے سامنے ایک شخص نے کہہ دیا میں بوڑھا ہوں گا تو یہ بچہ میرا سہارا بنے گا، فرمانے لگے حد ہو گئی ہے، یہ اولاد پالی جا رہی ہے کہ بزنس ہو رہا ہے، یہ بڑا ہو کے سہارا بنیں گے۔ کہنے لگے کوئی بچوں کا سہارا نہیں چاہیے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے، سہارا اللہ رسول کا ہی اچھا ہے۔ بچے کہاں سہارا بنتے ہیں بھائی، ان کو تو بعد میں کیا بات ہے، انہوں نے اپنی زندگی جینی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جتنا مرضی بچہ بیمار ہو، ماں باپ پردے کی دعا نہیں مانگتے، لیکن پورے 1 سال نہیں گزرتا بوڑھے ماں باپ کو بستر پہ لیٹے ہوئے بچے تو پردے کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ اسے پردہ دے دے۔ کس کی بات کرتے ہیں آپ؟ اللہ ماشاءاللہ سب نہیں، لیکن ایک تعداد، فعال زندگی، جد و جہد والی زندگی۔ 94 سال عمر سیدنا عمار ابن یاسر کی، پھر بھی تلوار حمائل کر لی، پھر بھی انہوں نے نیزے اٹھا لیے، میدان میں نکلے، مولا علی شیر خدا کے دفاع میں لڑ رہے، اور ایک دن ایسا آیا کہ دودھ منگا کے پیا۔ فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عمار تیرا آخری کھانا دودھ ہوگا، آخری کھانا پینا دودھ ہوگا، میں نے پی لیا ہے۔ اور پھر کہنے لگے انشاءاللہ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، میں اپنے محبوب سے بھی ملوں گا اور محبوب کے صحابہ سے بھی ملوں گا۔ شام کو حضرت سر شام پتہ چل گیا سیدنا عمار ابن یاسر شہید ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، اور آپ فرمانے لگے عمار میری نظروں میں آج بھی وہ منظر ہے کہ جب حضور کے ساتھ 4-5 لوگ ہوتے تھے تو عمار آپ بھی ان میں شامل ہوتے۔ فرمایا جس دن آپ نے کلمہ پڑھا اس دن بھی اللہ نے آپ پہ رحمت کی، اور فرمایا جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ پہ رحمت ہو رہی ہے، اور صبح قیامت جب رب سے ملاقات ہوگی پھر بھی وہ رحمت ہی فرمائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے جنازہ پڑھایا، اور پھر حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ان کو خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کر دو، ان کے کپڑے نہیں بدلنے، اسی طرح دفن کر دو۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگوں کی زندگیوں سے اپنی اولادوں کو آگاہ کریں، ان جانباز دلیر مجاہد نمازی متقی پرہیزگار سادہ طرز زندگی والے لوگوں کو پڑھیں تاکہ زندگی جینے کا کچھ مزہ آنے لگے۔ آپ پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کی زندگیاں، تاکہ آپ کی زندگی سے یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ الجھاؤ، یہ بغض، یہ عداوتیں، یہ ریاکاریاں، یہ تکبر دور ہو جائے۔ ان لوگوں کی زندگی پڑھو گے تو سادہ جینے میں مزہ آئے گا، بانٹ کر کھانے میں لطف آئے گا، سخاوت روح کی تسکین بننے لگے گی، سادہ طرز زندگی اطمینان دینے لگے گی۔ عظیم لوگوں کے طرز حیات کو اپنائیں۔ مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، زندگی میں حادثات
ہو جاتے ہیں۔ جو آپ نہیں چاہتے، جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، وہ کام بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ مصیبت، پریشانی، دکھ، حادثہ، واقعہ، غیر متوقع چیز آپ کی زندگی میں آ گئی، آپ توقع نہیں کر رہے تھے، آپ تو کسی اور چیز کے لیے تیار تھے، آپ کے تو ارادے کچھ اور تھے، لیکن کچھ حالات اور ہو گئے، آزمائش اور طرح کی ہو گئی، اور ایسی آزمائش ہو گئی جس کا آپ کا ذہن نہیں تھا کہ یہ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے۔ نہیں، آپ نے سوچا ضرور ہوا تھا کہ آزمائش آئے گی، لیکن اور چیزوں کو آپ سوچ رہے تھے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس پر خیال رکھنا ہے، لیکن تکلیف نے، دکھ نے، آزمائش نے رستہ کوئی اور بنا لیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ہم چونکہ متلاشی ہوتے ہیں سکون کے، راحت کے، کہ اب میں نے یہ ٹھیک کر لیا ہے، اب میں نے گھر بنا لیا، میرے بچے تھوڑے سیانے ہو گئے، فلاں کام میں نے آپ اپنے حساب سے اب درست سمت کرتے ہیں، لیکن یہ بیچ میں سے ایک مصیبت اور آ گئی، تو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب جسے بڑا ثواب دینا چاہتا ہے نا، اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اگلے لفظ سنیں گے تو آپ اور خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا، تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش میں رب سے راضی رہے نا، رب بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو اس آزمائش میں ناراض ہو جائے نا، شکوے کرنے لگ جائے رب کے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں تو آئیں گی، دکھ تو آئیں گے، یہ آ جاتے ہیں، ان کا بڑا مزہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا کبھی، اس پر انگلی رکھ کے دیکھے، مزہ آتا ہے، اس پر ہلکی ہلکی خارش کرنے کو جی چاہتا ہے زخم، لیکن اگر پکا ہو جائے نا تو مزہ دینے لگ جاتا ہے۔ زخموں کو پکا لو، زخموں کو پختہ کر لو، یہ مزہ دینے لگ جائیں گے۔ اگر آپ زخموں کو پکائیں گے نہیں، کچا زخم رشتہ ہے، لیکن پکا ہو جائے پھر مزہ دیتا ہے۔ تکلیف اگر آپ سمجھیں کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی، ویسے محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پتہ آپ کو؟ جس سے پیار ہو جائے اس کی بری باتیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں، اس کا عیب نظر نہیں آتا۔ آپ کو کبھی یہ اندازہ ہو جائے نا کہ دکھ جو آیا ہے، تکلیف جو آئی ہے، راحت جو آئی ہے، کرم جو آیا ہے، عطا جو آئی، تو یہ آئی ہے محبوب کی طرف سے۔ یعنی دکھ آیا ہے، آیا کدھر سے ہے؟ اچھا چلیں ٹھہرے، آپ رکیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں ایک دفعہ نا کچھ بیمار تھا زیادہ، اور منفرد بات یہ، انوکھی بات یہ کہ میرا ایک بچہ بھی بیمار تھا، اور اس پر تھوڑی سی مشکل یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی ارد گرد کی پریشانیاں بھی تھیں، یہ تعمیری کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، تو سمجھ لیں 5 10 20 چیزیں اکٹھی ہو گئیں، تو میری طبیعت پر کچھ بوجھ بن گیا، دل تھوڑا سا وزن محسوس کرنے لگا، اور ذرا تھوڑی سی بے چینی اور اضطراب طبیعت میں پیدا ہونے لگا۔ یہ ان کے بعد آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کی تدبیریں، اس کے معاملات بھی میں دیکھ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا نا زیادہ ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا تھا۔ تو ایک رات میں تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، تو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کا میں وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ تو پڑھتے پڑھتے میں نے نا سائیڈ چینج کی، رخ پھیرا،
اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہی دکھ اٹھ رہا ہوتا ہے اور کئی دفعہ آپ کے اندر سے ہی سکھ اٹھ آتا ہے، جواب آ جاتا ہے. یعنی آپ کا دل بھی تو مفتی ہے نا، وہ بھی تو فتوے جاری کرتا ہے نا. آپ کی روح بھی تو عالم ہے نا، وہ بھی تو آپ کو مسئلے بتاتی ہے نا. آپ کا ذہن بھی بہت بڑا، یہ کئی دفعہ جب اداس ہوتا ہے تو اس نے کوئی مایوسی سوچ لی ہے، طے کر لی. خوش ہوتا ہے تو اس نے اندر سے ہی کوئی نعمت تلاش لی. میں نے رخ چینج کیا تو میرے اندر سے آواز آئی، یار تو بڑے بیوقوف ہے. تیرا کسی جگہ نام لکھ دیتے ہیں لوگ، وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. مسجد میں پنکھے پورے نہیں چلتے، لوگوں کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا. سینکڑوں مساجد ہیں، ایئر کنڈیشن اور بڑی بڑی سہولیات چھوڑ کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں. کبھی مسکرا پڑیں تو بہت سارے مسکرا پڑتے ہیں. کبھی طبیعت میں کوئی تھوڑی خرابی آ جائے تو بہت سارے لوگ آنسوؤں نے بھیگ بھیگ کر دعائیں کرتے ہیں. یہ سارے دکھ تیرے لیے برداشت کیے. اور تیرے اوپر تھوڑی سی کبھی تکلیف آتی ہے تو طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے، اچھا تو بڑا ریس ہے، سکھ سارے قبول خوشی خوشی، اور ذرا 2 4 5 چیزیں کٹھی ہوئی نہیں اور دل تیرا بے چین ہوا نہیں، تو سیاںا نہیں. اچھا خود ہی ٹینشن تھی، بس رخ میں نے دوسری طرف کیا تو آوازیں دوسری آنی شروع ہو گئیں. شام کو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ آپ نے نا اپنے اندر سے آپ نے طاقت لینی ہے. آپ کے اندر ایک روح ہے، آپ کے اندر ایک باطن ہے، آپ کے اندر ایک خیر کی قوت ہے. جب بھی کوئی مایوسی آئے نا، ایک سرکار کا فرمان سنیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اسے بغض نہیں رکھنا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس عادت پہ غور کر لو جو تمہیں بڑی پسند ہے. آپ نے صرف کمزوریاں نہیں دیکھنی، آپ نے زندگی کے اندر خوبیاں بھی ملاحظہ کرنی. بڑے بڑے سخت سوال زندگی میں آ جاتے ہیں. کئی دفعہ دل نہیں کرتا، دل ٹوٹتا ہے کہ یار یہ والی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ درست نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں. یہ سوال نہیں بنتا. کسی کو اپنے گناہ کا حساب کیا دیتے؟ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب اس جگہ پہ بندے کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں کٹہرا سا بن جاتا ہے اور اس آدمی کا حق بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوال کرے. لیکن آپ کا منصب ایسا ہے کہ آپ کو برداشت کرنا ہے. آپ ہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو اس چیز کو قبول کرنا ہے. آپ کو سمجھنا ہے کہ یار اب میں فائز ایسی جگہ پہ ہوں، اس نے کہہ لیا ہے تو میں کیا کروں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کئی دفعہ سخت ترین معاملہ ہو جاتا ہے. فتح مکہ کے بعد نا غزوہ حنین ہوا تھا، بہت سارا مال غنیمت آیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. زویل خویسرا پھر جس کی نسل سے خارجی پیدا ہوئے. ذرا غور کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں. یہ آیا اور آتے ہی اس نے پتہ کیا کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، ذرا انصاف سے کیجئے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. یعنی حضور کو کہہ دیا، اللہ کے رسول سے کہہ دیا آپ مال تقسیم کر رہے ہیں غنیمت کا، ذرا انصاف سے کیجئے گا. اللہ اکبر. کوئی نبی پاک علیہ السلام کو کوئی چیز مانے نہیں تھی. اسی وقت حضور فرماتے اس کی گردن اڑا دو، ٹکڑے کر دیتے صحابہ. اور تیار تھے جناب عمر جیسے لوگ کہ حضور مجھے اجازت دے میں اس کی گردن ماروں. لیکن اللہ کے رسول، بڑا سارا حوصلہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. کائنات میں سب سے بڑھ کر حوصلہ رسول پاک کو اللہ نے عطا کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ کئی دفعہ ایسا سوال کر دیتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہوتی. یار آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کا منصب نہیں تھا، آپ کا بنتا نہیں تھا، کیوں آپ نے یہ سوال کیا؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب سے انصاف کیجئے گا.
تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے تجھ پر مجھے افسوس ہے. یہ ذرا انداز دیکھیے جواب دینے کا. حضور فرمانے لگے تجھ پر مجھے افسوس ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ یہ تو منبع ہے انصاف کا، یہیں تو انصاف کے سوتے پھوٹتے ہیں، یہیں سے تو لوگوں کو انصاف کرنا آتا ہے. تو اگر میں ہی نہیں کروں گا تو پھر انصاف. لیکن اگلی بات حضور نے جو کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، ان کو اس سے زیادہ ستایا گیا. یہ عذرائے تواضع حضور نے ارشاد فرمایا حضرت کلیم کو اس سے زیادہ لوگوں نے تکلیف دی. نئی حسن کے ساتھ نئی عبارت کو تشکیل دیا جاتا تھا، اور کئی دفعہ وہ بھی اس شخص کے قابل نہیں ہوتی تھی جسے وہ خط بھیجنا ہوتا تھا. تو سوچ کر سمجھ کر پرکھ کر کئی صفحات کو ضائع کر کے ایک مضمون تیار کیا جاتا تھا، اور وہ محبت نامہ اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو روانہ کیا جاتا تھا. میں بھی آج ایک محبت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. قرآن مجید سے میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. فرمایا کوئی آدمی ہے جو اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے. کوئی شخص کس رستے میں بیچ دیتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے. اس رستے میں اس نے اپنی ساری زندگی بیچ ڈالی، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے. اس رستے میں اس نے جان ہی بیچ دی. مالک نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اسے کیا دوں گا، اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کتنا ہے، جنت کہ کس درجے میں اسے رکھا جائے گا. فرمایا کوئی آدمی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں. تو نتیجہ ایک جملہ صرف بیان کیا، فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان. اس جملے نے بات کو اتنا کھول دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے. فرمایا اگر تم نے میری خاطر جان تک داؤ پہ لگا دی ہے تو میں تو پہلے ہی بڑا مہربان ہوں. یعنی ایک شخص جو اللہ کے رستے میں اتنی جد و جہد کرے کہ جان تک بیچ دے، تو کریم فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں. یہ آیت حضرت صہیب ابن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی. بڑے تاجر تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہو رہے تھے. رستے میں کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو مدینے نہیں جانے دیں گے. تو جناب صہیب ابن سنان کہنے لگے اب تو مدینے جا کے رہوں گا. او جنت کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، تو جاؤں گا، اب یہاں کیسے رہ سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کسی صورت بھی مکہ مکرمہ کی حدود سے نہیں نکلنے دیں گے. تو جناب صہیب ابن سنان نے بڑے اطمینان سے، جن لوگوں کے پاس کوئی مستقبل ہوتا ہے اور کوئی نظریہ ہوتا ہے، اور جن کے پاس کچھ عزائم ہوتے ہیں، کچھ مقصد زندگی ہوتا ہے، وہ بڑے بردبار لوگ ہوتے ہیں، ان میں بڑا تحمل ہوتا ہے، ان لوگوں کے اندر بلا کا اطمینان ہوتا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے بھائی میری آنکھیں پڑھ لو، چہرہ دیکھ لو، اور میری گفتگو کے اندر جو باکپن ہے اسے ملاحظہ کر لو. مدینے تو میں جا کے رہوں گا. سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی ہے کہ جانا ضرور ہے. اور موقوف طور پر ہی نہیں، جلوہ دید کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے. جانا تو مجھے ہے. میں تمہیں دو باتیں بتائے دیتا ہوں، یہ تو طے ہے کہ میں جاؤں گا. دو باتیں بتائے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر تم مجھے روکو گے تو میں اپنے ترکش سے تیر نکالوں گا، چلاتا رہوں گا یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا.
دوسری بات تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ عمر بھر کی جمع پونجی میری مکہ مکرمہ میں فلاں جگہ پر میں نے دفن کر ڈالی ہے، ساری زندگی کی کمائی، اگر تم مجھے جانے دو نا تو میں زندگی بھر کی کمائی تمہیں دے سکتا ہوں۔ فرمانے لگے کل زندگی کی جمع پونجی، بڑے تاجر تھے، زندگی میں بڑے منافع حاصل کیے، بڑا کمایا۔ فرمایا میں کل زندگی کی جمع پونجی تمہیں بتا دیتا ہوں میں نے کہاں رکھی ہے، اگر تم وہ قبول کر لو اور مجھے جانے دو۔ میری بات پر غور کرنا، منافق، فاسق، کافر، منافق فاسق اللہ ماشاءاللہ، کافر کنفرم، یہ لوگ اکثر لالچی ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں۔ جب تک سینے میں ایمان اور محبت مضبوط نہیں ہوتی، ہرس ہوس لالچ نکلتا ہی نہیں۔ حضرت صہیب نے جب کہا کہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کل زندگی کی جمع پونجی، تو اب وہ ان کو پیسے نظر آئے تو زبان اور آنکھیں للچا گئیں، کہنے لگے سارے دے دو گے؟ فرمایا سارے ہی۔ پھر دہرائی بات، واقعی سارے؟ تم تو بڑے تاجر ہو، بڑا مال کمایا ہے۔ فرمایا مجھے جانے دو، سارا ہی دوں گا۔ حضرت سیدنا صہیب ابن سنان سے انہوں نے کہا پھر ایڈریس بتا دیں کہاں دبایا ہے مال؟ فرمایا فلاں جگہ فلاں کونے میں نے گڑھا کھود کے مال دبایا، وہ تمہارا، مجھے مدینے جانے دو۔ قربان جائیں، ساری زندگی کی جمع پونجی دے کے نا تو حضور کے مدینے پہنچ گئے، کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے پہنچ گئے۔ اور جب سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچے نا تو بتانا کچھ بھی نہیں پڑا۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میں جیسے ہی کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پہنچا، حضور مسکرا کے فرمانے لگے صہیب زندگی میں بڑے سودے کیے، بڑی تجارت تم نے کی اور بڑے نفع اٹھائے، پر جو سودا آج کر کے آئے ہو نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے، بڑا، یعنی کل زندگی کی جمع پونجی دے کے مدینے والے کا مدینہ خریدا، مدینے کا سفر خریدا۔ فرمائے اب جو تم نے تجارت کی ہے بڑی اعلیٰ ہے۔ حضرت صہیب پہنچے، حضور نے بیان کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ فرمایا جو بندہ بھی اس کے رستے میں جان بیچے گا، اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے جو جان بیچ دے گا، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ پھر اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، زندگی اتنی دیر تک ادھوری رہ جاتی ہے جب تک اس میں اللہ رسول کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ آپ کہیں بھی ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کسی مقام پر بھی ہیں، آپ کوئی بھی دینی کام کرتے ہیں، دنیاوی کرتے ہیں، اگر اس کا تعلق صرف ہرس سے، ہوس سے، لالچ سے، شہرت سے، ناموری سے، تو آپ کا وقت بھی بیکار جاتا ہے۔ آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور آپ کے اپنے لیے بھی وہ آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی ملک کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرے، خاندان کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرے، علاقے کی خدمت کا دعویٰ کرے، دین و مذہب اور عقیدے اور نظریے کی خدمت کا دعویٰ کرنے کی بات کرے، جو شخص بھی اس رستے میں آتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کا متلاشی نہیں ہے تو وہ بڑی جلدی تھک جائے گا، بڑی جلدی اکتا جائے گا، اس کی اپنی طبیعت اسے کوفت دینے لگے گی، اس کا سفر عجیب پیچ و تاب میں گزرے گا، وہ الجھی اور بکھری ہوئی سوچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے گا۔ آپ کو بہرحال اپنی زندگی کو رضا الہی والی کرنا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہماری آج جتنا بھی نظم ہے دنیا میں مسلمانوں کا، کسی جگہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے روٹین میں کچھ زندگی میں رسومات چل رہی تھیں تو ان میں شب برات بھی آ گئی تو ہم نے منانی تھی، روٹین میں کام چل رہے تھے تو بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہم نے روزے رکھنے ہی تھے، روٹین میں سارا کچھ چل رہا تھا تو اسی روٹین میں ارادہ کیا چلو ایک مہینے کا عمرہ بھی کر آتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو محبت اور خلوص ہے، جو للہیت ہے،
جو خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ ہے وہ بڑی کم جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی، رضا الہی کا حصول نہیں آنے دیتی، وہ ہے فاسد نظریات۔ جن لوگوں کے نظریات فاسد ہوتے ہیں نا، غلط ہوتے ہیں، وہ کسی دینی جماعت میں آ جائیں، دینی ماحول میں آ جائیں، کسی تنظیمی ماحول میں آ جائیں، خانقاہی نظم میں آ جائیں، چونکہ نظریاتی طور پر لوگ مضبوط نہیں ہوتے، وہ کہیں بھی آ جائیں خرابی کرتے ہیں۔ لیکن نا آپ کو کسی بھی فصل کو اگانے کے لیے زمین زرخیز چاہیے۔ استاد سبھی کو پڑھاتے ہیں اور ایک جیسا پڑھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے اعلان سنا کہ کچھ بچوں نے 2.5 سال میں حفظ کیا اور کچھ نے 11 مہینوں میں کر لیا۔ بچے بھی وہی ہیں، مدرسہ بھی وہی ہے، استاد بھی وہی ہیں، لیکن اب بچے ذہین تھے، زمین اور طرح کی زرخیز تھی، جلدی کام ہو گیا۔ جب نظریہ جب تک نیک نہیں ہوتا، سوچ جب تک اعلیٰ نہیں ہوتی، جب تک آپ نیکی کے معاملے میں بھی یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں، آپ کو پڑھی ہوئی نماز بھی نفع نہیں دیتی، فائدہ ہی نہیں دیتی کوئی چیز بھی۔ لوگوں کے نظریات میں بڑی گڑبڑ آ گئی۔ ایک تو لبرلزم کا نظریہ بڑا عروج پہ ہے، اور چھوڑو جی مولوی بھی تو دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، چھوڑو جی ہم نے بڑے پیر دیکھے، او چھوڑو جی پیسے والے کی اہمیت ہے۔ یہ ایک ایسی خطرناک فکر ہے دنیا میں پروان چڑھ رہی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مولوی سارے ولی ہیں، پیر سارے ٹھیک ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن بھائی آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ مولوی کی ذات سے وابستہ ہوں؟ مولوی جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے اس بات سے تو وابستہ ہونا۔ آپ نہ جائیں مولانا کے قریب، نہ دست بوسی کریں، نہ آپ ان کی ذات سے منسلک ہوں، بات سے ہی منسلک ہو جائیں۔ لیکن فاسد نظریات کا عروج سوسائٹی میں، میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی ایسی تعداد کو جانتا ہوں جو کہتی ہیں چھوڑے جی پیسے آ جائیں تو سب ٹھیک ہے، چھوڑیں جی اقتدار مل جائے تو سب ٹھیک ہے، شہرت ہو جائے تو سب ٹھیک۔ یہ اتنا بڑا فاسد نظریہ ہے جو ایک وقت جاتا ہے انسان کے قریبی رشتوں کو بھی وہ تولنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی باپ کی عزت ہوتی ہے جو باپ مالدار ہو، پھر اسی ماں کی قدر ہوتی ہے جس ماں کے پاس پیسہ ہو۔ یہ ایسا فاسد نظریہ ہے جو تیزی سے قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ یاد رکھنا حالات بڑے خراب ہیں اور دنیا میں بہرحال آزمائش ہے اور مسلمان بے عملی کا شکار ہیں، لیکن آپ پہلے شخص سے لے کر پیچھے تک دیکھیں، یہ بھرا ہوا مجمع بتاتا ہے کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں یار، جو صرف دولت چاہتے ہوں، صرف اقتدار چاہتے ہوں، صرف مال چاہتے ہوں۔ یہاں کتنے لوگ آئے ایسے بیٹھے ہیں جن کی نہ فوٹو آئے گی، نہ کوئی لالچ ہوگا، نہ کوئی نام بنے گا۔ مان لو کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو چھپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا پیش نظر ہے۔ تو ایک تو اس نظریے سے باہر آئیں، یہ نبی پاک کی امت ہے، اس میں ہمیشہ خیر رہے۔ اور دوسری بات، پھر مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اب بہت سارے لوگوں کو سیدنا امام حسن سے زیادہ انہیں پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آپ شاہ سے شاہ کے زیادہ وفادار بن رہے ہیں۔ رسول پاک کا شہزادہ جسے نبی پاک نے سید کہا ساتھ بٹھا کے، ان کی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کس کی بات سمجھیں گے؟ ہمارے نزدیک امام حسن امام ہے، اور امام جو کہہ دے مقتدی کا کام ہے وہ کرے، جو کہہ دے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نا جو پیر خانہ تھا، جو تھے نا سید آل رسول، آپ کے شیخ تھے، ان کی مسجد کے جو امام صاحب تھے، وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بڑے نیک صالح بزرگ بھی آئے مسجد میں، وہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو امام صاحب نماز میں سوچنے لگے کہ میں یہاں نماز پڑھا کے جلدی سے جاؤں گا، دلی پہنچوں گا اور جا کے وہاں میں کچھ خریداری کروں گا۔ تو وہ بزرگ صاحب کشف تھے، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست بڑی ہوتی ہے۔ تو سلام پھرا تو کہنے لگے امام صاحب نماز پڑھایا کرو، دلی کے بازاروں میں نہ پھرایا کرو۔ تو سید آل رسول جو فاضل بریلوی کے شیخ ہیں، وہ بازو تھام کے کہنے لگے حضرت یا پھر امام کو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پیچھے پیچھے جایا کرو۔
یا تو امام نہ مانو، اور اگر مان لیا ہے تو جدھر جدھر جاتا ہے پھر ادھر ادھر جاؤ۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہم نے حسین ابن علی کو بھی امام مانا ہے اور حسن ابن علی کو بھی امام مانا۔ غلط نظریات اور غلط سوچوں کے پیچھے نہ پڑیں، اور اس ناسبی سے بھی بچیں جو صحابہ کا نام لیتا ہے اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ اپنے دل میں کجی رکھتا ہے۔ فاسد نظریات نہیں، اور بچنا ان لوگوں سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پچھلوں پر لعنت بھیجیں گے، کہیں گے پچھلے سارے غلط تھے۔ ایسے لوگوں سے بھی بچنا جو تمہیں بتاتے ہیں کہ باپ دادا ہی ٹھیک نہیں تھے، پچھلے ہی ٹھیک نہیں تھے، فلانا ہی ٹھیک نہیں تھا، کسی بزرگ نے کوئی خدمت ہی نہیں کی، کسی محدث نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ فاسد نظریات، ان سے بچنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو بہت ساری جگہوں پہ خرابی آئے گی۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظریاتی پختگی پر زور دیا ہے۔ اسلام ترتیب کا قائل ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی قوم کو تبلیغ کرنے جانا، سب سے پہلے دیکھنا اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور قیامت کو وہ مان جائیں۔ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ جب یہ ایمان پختہ ہو جائے ان کا، کسی بھی قوم کو تبلیغ کریں۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے، پہلے انہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دینا۔ جب اس میں پختہ ہو جائے پھر نماز کا کہنا، یعنی پہلے ان کا ایمان پکا ہوگا تو نماز پڑھیں گے نا۔ لوگوں کے نظریات جب تک فاسد ہیں، آپ عبادت کی بات کر رہے ہیں، فرمایا پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، جب ایمان پہ پختہ ہو جائیں تو نماز کی دعوت دینا، اور جب نماز پہ پختہ ہو جائیں پھر ان کے لیے زکوٰۃ کی بات کرنا۔ یہ تیسرے نمبر پر ترتیب کے ساتھ لے کے چلنا۔ تو میرے عزیز، فاسد نظریات نہیں، یہ بھی نظریہ فاسد ہے۔ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے، نہ شریعت پہ عمل کیا جائے، نہ نماز کی پابندی کی جائے، نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، اور ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ بھی فاسد نظریہ ہے، فاسد۔ یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے، ایک بات بھی نہیں مانتا، لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا۔ کریں بات آپ یہ، میرا بچہ بڑا نافرمان ہے، کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں پر مجھے بڑا لاڈلا ہے۔ کریں بات آپ۔ جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے، نہیں جی نہیں، یہ اللہ بڑا مہربان ہے، مولوی صاحب چھوڑو، اللہ بڑا کریم ہے۔ اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا۔ نبی پاک بڑے مہربان، بڑے مہربان، بڑے مہربان، پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا، رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے۔ تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی، اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں اور چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ نعت خواں آتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے، کہتا ہے تو جنتی۔ خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی۔ میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں، تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم قلندر لوگ ہیں، ہم قلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں، پیر آدمی ہیں، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات، کوئی نقطہ آفرینی کرتے، کوئی آپ کوئی نقطہ سناتے۔ یہ آپ نے کیا سنایا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم قلندر ہو۔ تم قلندر نہیں، تم پاگل ہو۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ،
اس لیے کہ کلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے، وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے۔ تو کلندر ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کلندر کا نام حسن بصری ہے، کلندر کا نام جنید بغدادی ہے، کلندر کا نام داؤد طائی ہے، کلندر کا نام سری سختی ہے، کلندر کا نام معروف کرخی ہے، کلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، کلندر کا نام مہر علی ہے، کلندر کا نام جماعت علی ہے، کلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے۔ یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین۔ ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اور آپ چونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں۔ قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی، اور یہاں ڈھٹائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں۔ یہ فاسد نظریات ہیں، یاد رکھنا، فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے۔ یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت۔ تو میرے دوست، عمل والی زندگی پہ آؤ، یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ۔ اور دوسری گزارش جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتی وہ ہے خواہشات نفس کا معاملہ۔ ایک لفظ ہے قرآن مجید کا تزکیہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، وہ نامراد ہوا جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلا۔ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض نبوت گنوائے نا، ان میں بھی تزکیہ نفس کو رکھا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے۔ بنیادی موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم نے نبی پاک کے لیے جب دعا مانگی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ وہ رسول بھیج جو قرآن پڑھے اور تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے۔ پاک بنیادی موضوع قرآن مجید کا تزکیہ نفس ہے۔ حضور کا بنیادی مقاصد رسالت میں ایک مقصد تزکیہ، وہ کیا ہے؟ اپنے باطن کو غلاظتوں سے دور کرنا، یعنی دیکھنا کہ آج کل میرا دل کس چکر میں ہے۔ میں کیوں منع کرتا ہوں آپ کو اتنی فوٹو بازی سے؟ یہ سارا دن اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دو، یہ سارا دن اپنی تصویر لائکس اور کمنٹس دیکھنا چھوڑ دو یار۔ یہ ذاتیات کے بت ہیں، انہیں پوجو گے تو یہ تمہارا دل سخت کر دیں گے۔ ان چیزوں سے باہر آؤ۔ کیا ملے گا؟ آپ اگر بالفرض معروف ہو بھی جاتے ہیں، مشہور آدمی بیچارے کی تو ذاتی زندگی کوئی نہیں رہتی۔ میں کیوں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ؟ آپ یقین کریں، کسی بندے سے سلام لے رہے ہو نا، اب ویڈیو بنانے والا تو معافی نہیں نہ دیتا، وہ تو کہتا ہے کھانسیں گے بھی تو اس کے بھی ویڈیو بناؤں گا، پیر صاحب کھانس پڑے۔ مجھے 3 جگہ پہ ایک دن جانا تھا ایک ہی دن میں، تو میں جلسے سے نکلا، اب چاروں جانب وہ پکڑنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ان سے کہا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں، اور اس سے اگلے جلسے والے تو یہ پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کب پہنچیں گے یا آپ نکلے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کتنے پہنچے ہو، وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتے۔ نہیں، اب وہ فون کر رہے ہیں وہاں بھی جانا، اس کے بعد بھی ایک جگہ پہ جانا ہے، آپ کھڑے ہو کے مل ہی نہیں سکتے۔ اب ویڈیو ڈال دیا آپ نے، آپ کے ہتھے چڑھا تھا، موقع ملا تو ڈال دیا آپ نے۔ اب وہ کمنٹس کرنے والا کہہ رہا ہے دیکھو کتنے لوگ ترس رہے ہیں، اگر پیر صاحب 10 منٹ ٹھہر جاتے تو کیا حرج تھا۔ اب اس کو کون بتائے کہ پیر صاحب 10 منٹ کیا، جو اگلا گھر فون کر رہا ہے وہ 1.5 منٹ بھی انتظار کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ کو تو ہر ادا کی، اٹھنے بیٹھنے کی ویڈیو بنانی ہے نا، ہر کام کی۔ مجھے دوست کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤں گا، لیکن مہربانی کرنا بغیر کیمروں کے آؤں گا، مہربانی کرنا، نہیں کیمرہ چلانے دوں گا۔ میں آپ سے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے لوگوں سے میں نے ملنا چھوڑ دیا ان کیمروں کے ڈر سے۔ ہر وقت تو آپ کی توجہ نہیں ہوتی آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ ہر ویڈیو جب بنائیں گے تو ایک آدمی کیا کرے گا، کہاں تک جائے گا؟ اب تو کوفت ہوتی ہے۔
ہر چیز کو شہرت کا ذریعہ نہ بنائیں. اندر جو خواہشات اٹھتی ہیں نا ان کو کم کریں، ان کو روکیں، کہیں ان پر بریک لگائیں. ہر چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے، وہ ایک دعا مانگتے تھے بڑی شاندار. بڑے حضرت صاحب کہتے تھے یا اللہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ قبول کر، اور اگر تیری حکمت کا تقاضا ہے نا کہ وہ ٹھیک نہیں جو ہم نے مانگا ہے تو پھر وہ کر دے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ. تو یہ بڑا فاسد نظریہ ہے کہ انسان ہر وقت خواہشات کے پیچھے چلے، ہر وقت اسے اپنی خواہش ہی عزیز ہو. اور تیسری چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی وہ ہے مفاد پرستی. ہمارے پورے ملک میں نا ایک ماحول بنایا گیا ہے، ہمیں مادہ پرست اور مفاد پرست بنایا گیا. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ. آپ یقین کریں اس دور میں کوئی بندہ مخلص ہو کے بات کرے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کل خیر ختم ہو گئی ہے ہمارے خیال میں، معاذ اللہ. مفاد پرستی نے اس قدر زیادہ ڈیرے ڈالیں. کوئی کام بھی لوگ کرتے ہیں نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی نکالتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، کام پھر نہیں چلتا. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے تسبیحیں بھی کاروبار کے لیے پڑھتے ہو، صدقہ بھی اس لیے دیتے ہو کہ مال آئے، تو رضا الہی کدھر گئی. یہ جو چیز رضا الہی پر نہیں چلنے دیتی یہ مفاد پرستی ہے، مفاد پرستی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار ہے، جدھر جاتے تھے فتح ہوتی تھی، جدھر جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے، جس سمت نکلتے تھے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ تھا. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خالد جدھر جاتے فتح ہوتی. ایک نے بھی کہا، 2 نے بھی کہا، 6 نے بھی کہا، 10 نے بھی کہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا، فرمایا یہ خط لے لو، خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو. ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے اگر آپ فوج میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، سپہ سالار نہیں، ایک قبیلے کا بھی نہیں. اب مجھے بتائیے ایک آدمی پورا چیف آف دی آرمی سٹاف اور اسے بالکل سپاہی بنا دیا جائے. یا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نیچے والے آدمی کو ترقی دی جائے تو اس کے جو اوپر 2 لوگ ہوتے ہیں ریزائن کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں سلوٹ مارتا رہا اب ہم اس کو ماریں گے. بڑے محکموں میں اس طرح ہوتا ہے، وہ چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں کام کر سکتے. مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک ادارے میں ایک دفعہ استاد کچھ پڑھاتے تھے، تو ایک شاگرد کو پرنسپل بنا دیا اس ادارے کا. تو 2 اساتذہ نے کہا جی ہم ریزائن کرتے ہیں، یہ ہمارا شاگرد ہے، اب یہ ہمیں پوچھے گا کہ ہم نہیں کام کر سکتے. یہ ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ سپہ سالار تھے، معمولی حیثیت سے اگر آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ مدینہ آ جائیں. تو اگر مفاد پرست ہوتے معاذ اللہ تو کہتے نہ بھائی اپنے سے نہیں ہوتا. پوری فوج کی کمان چلانے والا آدمی، اور جدھر وہ کمان چلا دے اور جو وہ کہہ دے لوگ امر کریں تو اللہ مدد کرے، فوراً اڑ جاتے. لیکن یہ صحابہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے نور سے روشن فرمائے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا یہ کمان آپ سنبھالیں. کہا جناب آپ پھر مدینہ جائیں گے؟ فرمایا مدینہ کیوں جاؤں گا، میں کوئی سپہ سالاری کے لیے لڑ رہا تھا، میں تو رسول اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہا تھا. میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ڈیوٹی کروں گا، معمولی، اور میں رہوں گا. میرے دوست مفاد پرستی، ایک تو فاسد نظریات چھوڑ دیں، حق والا نظریہ، خواہشات نفس کو چھوڑیں. روز دل کرے نا یہ بہترین کھانا کھانے کو تو اپنے نفس کے مخالفت کریں، تھوڑی سی اس کے مخالف چلیں، ورنہ یہ خواہشات ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں اس خواہش سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے. ان کو ذرا کم کریں. آج مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے. اور چوتھی بات،
جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتی، وہ ہے کہ ہم ہر چیز حسب منشا چاہتے ہیں. حسب یعنی میری مرضی کے مطابق سارا کچھ چلے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرا میری مرضی کے خلاف کام ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے. مجھے بتائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو کہے یہ دوائی کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کہیں کڑوی ہے میں نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں تو آپ کو بھئی انجیکشن دوں گا، تو آپ کہیں جی مجھے تو درد ہوتا ہے سوئی سے، تو آپ نہیں چبھوئیں مجھے. اب آپ ڈاکٹر سے کہیں آپ اس طرح کریں کہ میرے لیے نا یہ لکھ دیں کہ میں صبح اٹھ کے فروٹ کھا لوں، دوپہر کو آئس کریم کھا لوں، اور شام کو فاسٹ فوڈ کھا لوں تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میری مرضی یہ ہے. تو میرا خیال ہے وہ لکھ دے گا مرضی کے مطابق. ایسا کرے گا؟ وہ آپ سے کہے گا جناب ڈاکٹر میں ہوں. اللہ رسول کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو بظاہر ہماری مرضی کے مطابق، خود قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، او کرہ لکم، ہو سکتا ہے تمہیں برائی لگے، تمہیں کراہت آئے، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم جانتے. حسب منشا. میں ایسے بھی خانقاہوں کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں جب تک مجھے پروٹوکول ملے گا تب تک تو میں مرید ہوں، اور اگر کسی جگہ کہا جائے گا نا کہ جناب بس آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں تو سارا کام ہی ختم ہے. اب آپ کی مرضی کے مطابق جو کام ہوگا آپ اسے کیسے کریں گے؟ پھر تو آپ نے ڈاکٹر سے دوائی نہیں کھائی. آپ شیخ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے، تربیت نہیں ہوگی. اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلیں، اس میں اپنی مرضی کو شامل ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو لوگ پریشان ہو گئے، سارے جلدی نہیں ماننے والے ہوتے. کہا جناب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اس لیے کہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے. میرا رب جو کر دے وہی میری مرضی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے. تو حسب منشا زندگی نہ گزاریں، رب رسول کے رضا کو پیش نظر رکھیں. یہ تو 4 باتیں میں نے چن کے آپ کی خدمت میں وہ رکھیں جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. ان چیزوں پر اگر کنٹرول ہو گیا تو پھر آگے بڑھیں گے. پھر آگے بڑھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کو بڑا کرنا ہے. میں چھوٹے سے گاؤں کا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی ہنر نہیں جانتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یاد رکھنا سوچ ہی بڑی ہوتی ہے. نہ بندہ ڈگریوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ پیسوں سے بڑا ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک شخص گزرا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بہت معزز آدمی ہے، یہ کوئی بھی سفارش کرے تو لوگ قبول کرتے ہیں، کسی جگہ بھی پیغام نکاح دے تو اس کی بات مانی جاتی ہے. وہ گزر گیا بندہ. تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص گزرا، بالکل معمولی حیثیت کا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، سفارش کرے تو شاید کوئی نہ مانے، کہیں پیغام نکاح دے شاید اس کی بات نہ قبول کی جائے، سادہ آدمی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر اس جیسے بندوں سے، وہ جو تم نے کہا کہ جو کہے لوگ سفارش قبول کریں گے، فرمایا اگر یہ ذرا بات پر غور کرنا، حدیث صحیح بخاری میں حضور فرمانے لگے اگر اس جیسے بندوں سے دنیا بھر جائے، یعنی پوری دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہوں، زمین بھر جائے اس جیسے بندوں سے، تو یہ جسے تم نے بڑا چھوٹا اور غریب آدمی کہا ہے نا، ان جیسے بندوں سے دنیا بھر بھی جائے تو یہ آدمی پھر بھی ان سب سے بہتر ہے، جس کا طرز زندگی سادہ ہے، جسے کوئی جانتا نہیں. یہ سادہ بندہ ہے، صحیح بخاری ہے. انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے بھائی، لاؤ لشکر سے بڑا نہیں ہوتا. آپ کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، اخلاق کے کتنے عمدہ ہیں، طبیعت کے کتنے آپ شاندار ہیں،
اس سے انسان بڑا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا تعارف کراتے پھریں، کارڈ چھپواتے پھریں، بڑھ بڑھ کے بتاتے پھریں کہ میں بھی ہوں جناب مجھے بھی گن لو، چھوٹے پڑ جائیں گے. سوچ کو بڑا رکھنا ہے، اور وہ پیسوں سے نہیں ہوگی، وہ عظمت کردار سے ہوگی. میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں چند سادے سادے لوگ دیکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، زیادہ مالدار نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. ان کو کوئی شوق نہیں. یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا جناب میں بھی ہوتا ہوں، یہ تو بوجھ بنتے ہیں بڑی طبیعتوں پہ بعض لوگوں کی. یہ تو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، جو اپنا آپ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، غور کراتے ہیں. یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا غنی ہمیشہ بندہ دل سے ہوتا ہے. دل کو بڑا کریں، اس میں گنجائش پیدا کریں. یہ چیز جو ہے نا، سوچ کا چھوٹا ہونا، دائرے کا چھوٹا ہونا، یہ بندے کو کمزور کر دیتی ہے. کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے، اربوں روپے رکھتا ہے، لیکن 5 بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. میں ایسے بہت سارے غریبوں کو جانتا ہوں جو اربوں کے مالک ہیں، لیکن صبح شام پھر بھی اکٹھے ہی کر رہے ہیں. بڑے غریب ہیں بیچارے، نہ گھر میں ٹائم دے پاتے ہیں. بڑے غریب لوگ کہیں سٹے ہی نہیں ہے. دل بڑا کریں، طبیعت بڑی کریں، ذہن بڑا کریں. اور پھر میں نے دیکھا ہے کسی شخص کے اوپر بھی اگر اللہ کا انعام ہوتا ہے تو بیچارے گھر بیٹھے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں انہیں کی کیتا ہے. وہ بھائی کیا آپ منشی ہیں اللہ کی رحمت کے؟ آپ سے پوچھ کے دینا تھا اللہ نے. وہ جس کو چاہے جب چاہے. وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا، ایک کنجوس بادشاہ تھا، کسی کو کچھ دیتا نہیں تھا. تو شور ہو گیا سارے علاقے میں، یار سارے بادشاہ انعام دیتے ہیں، ہمارا بادشاہ کچھ نہیں دیتا. تو وہ کنجوس تھا، اب اس نے شرط ہی تگڑی رکھ دی. کہنے لگا میں انعام تو دوں پر قابل بندہ ہی کوئی نہیں ملتا. میں کہا جناب کس قسم کا قابل چاہیے؟ کہنے لگا جی میرے سوال کا کوئی جواب دے گا تو اسے انعام دوں گا. کہا آپ کا سوال کیا؟ کہنے لگا بتاؤ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ جو بتائے گا اسے انعام دوں گا. تو ایک بندہ رند تھا، تنگ بڑا تھا اس سے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مرنا تو ہے ہی، لیکن اس بادشاہ کو نہ بات سنا کے مرنا ہے. کنجوس تھا اور زمانہ جانتا تھا کنجوس ہے. کہا جی میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا جناب آپ سخی بڑے ہیں، دے دے کے بال گھس گئے آپ کے. اب عظیم آدمی ہے، بڑی سخاوت کی آپ نے. تو بادشاہ کو غصہ آیا، چونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے جو طنز کیا میرے اوپر. غصے میں کہنے لگا اچھا جی میری میں دے دے کے نہیں ہے تو تیرے ہاتھ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگے جناب نے دیا بڑا ہے اور میں نے لیا بڑا ہے، حالانکہ 1 روپیہ نہیں دیا کبھی اس کو. تو وہ بادشاہ اور غصے میں آ گیا کہ یار یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. اس نے کہا اچھا جناب تو یہ جو سارے بیٹھے ان کی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں؟ کہنے لگا بادشاہ آپ دیتے رہے میں لیتا رہا، یہ ہاتھ ملتے رہ گئے بیچارے، کہ اس لیے نہیں ہے. بادشاہ مجبور ہو گیا، کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑا. بعض لوگ اللہ دے رہا ہے، بندے لے رہے ہیں، آپ بلا وجہ ہاتھ مال رہے ہیں. آپ دل بڑا کریں، سینہ بڑا کریں. جس سے رب نے کوئی عظمت دی ہے اس کی عظمت کو ماننا سیکھیں. جس سے رب نے نوازا ہے اس نوازش کو ماننا سیکھیں. یہ تو سوچ پتہ کس کی ہے؟ یہ تو ابو جہل کی سوچ ہے. وہ کہتا تھا کہ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا عبداللہ کے یتیم بیٹے کو نبی مان لیں. لیکن رب فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. دل تنگ نہ کریں، دل بڑا کریں. اور دوسری بات اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کے خول سے باہر نکل آئیں. تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچیں، میں، میرے بچے، میرا گھر ہو، اس سے اوپر بھی اٹھ بھئی. تو صرف اپنے گھر کی سوچ رہا ہے، قوم کے بارے میں سوچ، ملت کے بارے میں سوچ. تو دیکھ تو اپنے کردار کے ساتھ امت کا کیا فائدہ کر سکتا ہے. اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر سوچنا شروع کریں. اگر اپنی ذات کے خول سے اٹھ کر نہیں نہ سوچیں گے. میں آپ سے ابھی پوچھوں نا امام بخاری کے بیٹے کا نام بتائیں تو آپ نہیں بتا سکتے. میں بھی آپ سے پوچھوں نا امام بخاری کے والد کا نام بتائیں تو شاید سارے لوگ نہ بتا سکیں.
میں ابھی پوچھنا کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ نہیں بتا سکتے، لیکن اگر میں کہوں امام بخاری کی کتاب کا نام بتاؤ تو آپ سارے کہیں گے بخاری شریف انہی کی کتاب ہے۔ تو سمجھ لو جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، فقط اولادوں کے لیے جیتے ہیں، ان کے نام نہیں بچتے الا ماشاءاللہ، لیکن جو ملت کو کچھ دے جاتے ہیں ان کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے۔ ہم یہ بتائیں ہم نے ملت کے لیے کیا کیا، قوم کے لیے کیا کیا؟ میرا شروع میں خیال تھا کہ میں کچھ کروں گا، میرا ایک دفعہ ذہن بنا یتیم خانہ بناتے، لیکن میں نے بعض بچوں کی ذہن سازی دیکھی کہ وہ تو عادت ہو گئی لے کے کھانے کی تو مزاج بن گیا، کچھ اور سمت میں نے نکلنا چاہا تو سمجھا یہ کام بھی ٹھیک نہیں، آخر کون سی خدمت ہو سکتی ہے؟ اگرچہ بعض چیزوں میں مجھے تحفظات بھی تھے، ذہنی طور پر پوری طور پر میں تیار نہیں تھا، لیکن بالآخر میں یہ سمجھا کہ کسی غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، جب مدرسے میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ یہاں 550 کے لگ بھگ بچے اور بچیوں کی تعداد ہے اس ادارے میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تکمیل نہیں ہوئی، یعنی جس دن ہم نے پہلا لینٹر ڈال لیا تھا اسی دن طالب علم، اور میں کئی دفعہ چھپ جاتا ہوں جب لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں داخلہ کرانے، میں چھپ جاتا ہوں، سائیڈ پہ ہو جاتا ہوں، زور دیتے ہیں رکھے مدرسے میں، جگہ ہی کوئی نہیں، سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں، بچوں کی گنجائش نہیں، کیسے رکھیں بچے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ ہمارے چند ایک ساتھی، اور ہم نے زیادہ مجبور بھی نہیں کیے کبھی لوگوں کو، چند ایک ساتھی ملے ہیں، آج آپ نے 51 بچے، یار کبھی غور کیا آپ نے 51 بچے قرآن مجید حفظ کر گئے؟ ذرا ہمیں جگہ ملی ہے، صرف گنجائش ملی ہے کام کرنے کی، 51 بچے، آپ اس بچے کو کتنا کو ذہین سمجھیں جو 10 مہینے میں قرآن مجید یاد کر جائے؟ اس کا ذہن اور میرا سرمایہ اگر مل کے ایک بہترین عالم اور ایک زبردست حافظ تیار ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن ہماری طبیعت نہیں، مزاج نہیں۔ میرا نالائق اگر نہیں پڑتا تو میں کسی لائق پر بھی خرچ کرنے کو تیار۔ بڑی سوچیں پیدا کریں، بڑی، جب تک سوچیں بڑی نہیں نہ ہوتی۔ میں کبھی کبھی بات کر دیا کرتا ہوں، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ ہمارے خاندانی ملازم ہیں۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اب انہوں نے اور بات آگے پھیلا دی، کہنے لگے ان کے دادا ابو بھی یہاں خدمت کرتے تھے تو ان کے والد بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں۔ تو اب کچھ بندوں کو آپ وہاں کریں تو وہ پھر جیسے بعض نعت خانوں کو تھوڑی داد دے دیں تو پھر نعت لمبی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آپ کہہ دینا ماشاءاللہ تو پھر وہ کہتے ہیں اب اس کے ساتھ نا، وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے کام۔ تو اب میں چپ تھا، وہ کہے جا رہے ہیں دادا بھی اور باقی بھی جی بتیجے بانجے بھی ادھر ہی سارے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو اب زیادہ ہی کوئی بندہ بات کرے تو کئی دفعہ پھر رپلائی بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ 3 نسلیں آپ کی خادم ہیں، ان کو کچھ بننے نہیں دینا، آپ نے ملازم ہی رکھنا ہے۔ خدا کے بندے 3 نسلوں میں سے ایک کو تو آپ اتنا کامیاب کر دیتے کہ وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا۔ نسل در نسل غلامی پسند کرتے ہیں آپ۔ میرے رسول پاک کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو غلام آیا حضور نے امام بنا دیا، اور آپ نے کسی ایک پر بھی ایسا خرچ نہیں کیا کہ وہ مضبوط ہو جاتا، طاقتور ہو جاتا۔ ایک تیسرا کام کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی۔ دین کا اصول یہ ہے کہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی، 2 طرفہ نہیں کہ وہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ نیکی یک طرفہ کریں، نیکی کر کے سامنے والے کی خیر یہ تھی وہ بھی جواب میں نیکی کرتا، لیکن آپ نے نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ وہ بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ آپ کر دیں، وہ کرے چاہے نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور رائے والے نہ بن جانا کہ تم کہو لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی حسن سلوک کریں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، یہ نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اگر لوگ حسن سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کرنا، اور اگر کوئی زیادتی کرے پھر بھی حسن سلوک کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو کمزور رائے ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو اچھے ہو جائیں گے، پھر آپ کی فقیری کیا ہوئی؟ پھر آپ کے اندر انقلاب کیا آیا؟
یک طرفہ خیر خائی کرنی ہے، سامنے والے سے مطالبہ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے دوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے گا اسے دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اپنی طبیعت میں یک طرفہ خیر خائی کا مزاج پیدا کریں۔ اور چوتھی بات، 4 باتیں وہ کی تھیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، اور 4 باتیں وہ جو آگے بڑھنے کے لیے کام آئیں گی، وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک چوتھی بات ہے، کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا، منصب، تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا۔ یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھانے والے، اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا، استاد میٹرک ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا ہے۔ ہمیں نا ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا، ذرا، یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا، حکومت کچھ نہیں کر رہی، جب انہیں حکومت ملتی ہے نا، پھر ان کو پتہ چلتا ہے اوہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خزانہ ہی خالی ہے، حالات ہی خراب ہیں، پچھلوں نے کچھ نہیں کیا۔ بھئی آپ کو منصب ملا، آپ بدل گئے۔ آپ تو کہہ رہے تھے یہ پیچھے ہٹیں، یہ نکمے، ہم آئیں گے تو کمال ہو جائے گا۔ اب کمال کر کے دکھائیں۔ اب نکموں کا رونا کیوں روتے ہیں؟ منصب لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندہ ہی کو نہیں نظر آتا۔ جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرانوالہ کرایہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی نہیں کہے گا، چونکہ اس کا مسئلہ پٹرول ہے، اس کا مسئلہ کرایہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ منصب ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ کوئی تو ہو نا جو آپ کو کہے وہ ادھر آئے نا، اس میں بھی ایک لذت ہے۔ اگر انسان کے منصب نے اس میں بگاڑ پیدا، ہمارے منصب ہماری طبیعتوں میں، بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے۔ آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آپ؟ اپنے مناصب کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں۔ میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا۔ تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز، صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی۔ میں کیا حکم؟ وہ کدی کدائیں تھوڑے سنگی کو راشن دیندے نے روزے آج۔ میں نے کہا مل جائے گا آپ کو، رمضان آئے گا تو۔ کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا، راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، پہلے نہیں مل سکتا۔ تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا، میں نے کہا خیر ہے، وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی ہو، روایتی بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تے 34,000 تے گیس دا بل آ گیا تے میں جنی واری راتی اٹھیا نا او دے کمرے دی بتی بلدی سی پئی، آندا تے نہیں بیچارہ تکلیف ہے چھے۔ تو میں انہوں آکھیا پتر راشن آ جانا ہے، تو با بل دا کچھ ہیلا کر۔ تو میں کیا حضرت صاحب نو آکھاں گا کہ انہیں سنگیاں نو آکھن، وہ دوست منصب ملے ہیں تو ہمیں بھول ہی گیا ہے، دائیں بائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ ہمارا خیال ہے سارا خرچہ MNA صاحب ہی آ کے کریں گے، وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا ہے۔ غریبوں کے اشک کون پونجے گا؟ کون خیال کرے گا؟ تمہیں منصب ملا ہے، تم آگے چلے گئے، واپس آؤ، اپنی سطح پر غور کرو۔ آج شب برات کی نورانی رات میں آپ سے عرض کروں گا، میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کے آنسو پونچھے جاتے ہیں، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہے۔ میرے مرشد کریم غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو۔ اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو یار، آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کریں لوگوں، اور اپنے اپنے تحت کر لو، اپنے اپنے گلی محلے میں کر لو، اپنے اپنے ہاتھ سے کر لو، لیکن بھولنا چھوڑ دو۔ ہم بھول جاتے ہیں،
وہ ذرا پیسے آتے ہیں تو لوگ گاؤں کی رہائش ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جا کے کسی سوسائٹی میں گھر بنا لیتے ہیں، انہیں پھر غریب نظر ہی کوئی نہیں آتا، وہ ادھر رہے ہیں تو انہیں نظر آئے نا۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، کنز المال میں روایت ہے، میں یہ روایت 100 دفعہ پڑھی ہوگی میں نے، بڑی پرانی اور رج کے پڑھتا ہوں، کچھ چیزیں بندہ اپنے لیے نہیں پڑھتا۔ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو حضرت عمر تلاش کر رہے ہیں، کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، ڈھونڈتے ہیں مال غنیمت کا اونٹ مل جائے۔ تو ایک شخص نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی عالی مرتبت خدمت میں، حضور کدھر بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا وہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ تو عام سی بات تھی، لوگ کہتے نہیں کسی منڈے نو آگ چھڑو، کسی بچے نو کہہ دیو، تو فوراً کہا جناب کسی غلام کو کہہ دیتے۔ تو حضرت عمر ٹھہر گئے، رخ پیچھے کیا اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو چھلکے فرمانے لگے تمہیں خطاب کے بیٹے عمر سے بڑا غلام کو نظر آتا ہے؟ میں بھی تو غلام ہی ہوں نا، میں بھی تو غلام ہوں، غلام ہی ڈھونڈ رہا ہے، میں اور کسی کو کیا غلام سمجھوں، میں بھی تو غلام ہی ہوں۔ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کریں تو لوگ جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں، پر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہوں، میں غلام ہی ہوں۔ میرے دوست، منصب ملے ہیں تو ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں، منصب ملنے پر چیزوں کو نہیں بھلائیں، لوگوں کا خیال کریں۔ بس آخری باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ مہربانی کریں، ہم تصوف اور طریقت کے لوگ ہیں، خانقاہی لوگ ہیں، درد سوز والے لوگ ہیں۔ میرا آپ کو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے رمضان شریف آنے والا ہے، موبائل کم سے کم استعمال کرنا ہے، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اس محبوب پہ درود پڑھا کرو جو روز آپ کو یاد کرتے ہیں۔ کیسے بھول جاتے ہو، سارا دن حضور کو یاد کیے بغیر گزار دیتے، اور نبی پاک نے تو ایک رات امت کو یاد کیے بغیر نہیں گزاری۔ اپنے معاملات عبادات والے بنائیں، کوئی کونا تلاش کریں جس میں بیٹھ کر اللہ کی یاد ہو۔ میں اپنے سب سنگیوں کو جو حکم سمجھ سکتا ہے حکم سمجھ لے، ورنہ گزارش تو سبھی کے لیے، آپ نے رمضان بازاروں میں نہیں گزارنا، ابھی رمضان سے پہلے کپڑے خرید لیں، ابھی سے سلوا لیں۔ رمضان شروع ہو تو اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزاریں، اپنے اخراجات کو کم کریں۔ کامیاب تاجر وہ نہیں ہوتا جس کی آمدن زیادہ ہوتی ہے، کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو ہو اس کے اندر مینج کرنے کا عادی ہو۔ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں اگر اخراجات بڑھا لیے۔ اپنے اخراجات کو مینج کریں اور اپنے دائیں بائیں رشتہ داروں میں، گلی محلے والوں میں غریب لوگوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ کوشش کریں اشک شوئی کرنے کی، تعاون کرنے کی۔ اور پھر تیسری میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اس پر آپ ضرور توجہ دیں گے، اپنے بچوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر خاص نظر کریں اور انہیں گزارش کے ساتھ دین کی طرف مائل کریں، تنقید کر کے نہیں، طنز کر کے نہیں، تم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اس طرح نہیں، گزارش کر کے اپیل کے ساتھ انہیں دین کی طرف مائل کریں، ان کو باقاعدہ قائل کریں کہ وہ مسجد میں حاضر ہوں، اکیلے ملیں، ان سے باقاعدہ ملاقات کریں، ٹائم لیں کہ جناب ملنا ہے، پھر ان سے گزارش کریں یار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ مسجد میں اکٹھے جایا کریں۔ یہ اپنے دوستوں پر، احباب پر توجہ دیں۔ چوتھی میری آپ سے اپیل یہ ہے، ایک لمحہ بھی زندگی کا ضائع نہ کریں۔ جو لوگ طریقت کے مسافر ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تکلیف اس بندے کی طرف سے آتی ہے جو وقت ضائع کرتا ہے۔ وقت نہیں ضائع کریں، زیادہ سے زیادہ ہمت کریں نیکیاں جمع کرنے کی۔ پانچویں بات آج اس بڑے اجتماع میں آپ کی خدمت میں میری یہ ہے کہ ملک کے حالات بڑے سخت ہیں، قومی، ملی، صوبائی سطح پہ پریشانیاں ہیں۔ کوئی ایسی بات کبھی نہ کریں جس سے پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو، کوئی انتشار کی بات، کوئی ایسی بات جس کی آپ کو پوری معلومات نہیں ہے، مزید شکوک پیدا کر دے۔ بہت ساری کہانیاں ایسی گردش کرتی ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا، الیکشن ہونے کے بعد بھی
بے چینی اور بڑھ گئی ہے ملک میں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک اور اندر کی بات روز بتا رہے ہوتے ہیں اور پریشانیوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قطعاً ایسی کوئی بات نہ کریں۔ آج چھٹی بات میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آج شب برات کی رات سے لے کر طے کر لیں، ہم نے کبھی کسی شخص کی غیبت نہیں کرنی۔ بڑی بڑی بہترین اور سونی جماعتیں میں نے ٹوٹتی دیکھی ہیں۔ خانقاہی نظم میں آیا بندہ، درویشی کے قریب گیا بندہ، حضور کی محبت میں رونے والا بندہ۔ وہ دو بندے جو بازو پکڑ کے سائیڈ پہ لے جاتے ہیں نا، کہتے یار تیرے نے ایک گل کرنی سی، ویکھی پتے اتنے کی ہویا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تم نے ان کا دل پھاڑ کے رکھ دیا، تم نے اتنا بڑا شیطان دل پہ بٹھا دیا ہے کہ وہ دین کے راستے میں رکاوٹ بن گیا، اتنا بڑا جرم کیا تم نے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ غیبت زنا سے زیادہ خطرناک چیز ہے اور گندی چیز ہے۔ خدا را اس سے بچیں، گروپنگ نہ کریں، کسی جگہ گروپنگ نہ کریں، ورنہ اور لوگ آگے نکل جائیں گے، گروپنگ کرنے والا بندہ پیچھے رہ جائے۔ کسی جگہ بھی خاندانوں میں، قبیلوں میں، جماعتوں میں گروپ بندی کا حصہ نہ بنے، اس سے بچ جائیں کسی طریقے۔ میں نے دیکھا ہے دوستوں کے اندر رہ کے کٹھے کھانا کھا کے ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہوتے، اتنی بڑی بددیانتی، ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ اور ایک تڑپ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک روٹی کھاؤ دن کی، لیکن رزق کو اچھی طرح چھان کے ٹٹول کے دیکھ لو، حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ کچھ نہیں آپ زندگی میں حاصل کر سکتے اگر آپ کا رزق پاک نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، لاکھوں لوگ شب برات پہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن اگر صبح جھوٹ ہی نہیں چھوڑنا تو کس کے سامنے کہانی بنا رہے ہو؟ اگر حرام ہی نہیں چھوڑنا تو یہ اونچی اونچی آواز میں چیخے مار کے رونے کا معنی کیا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا را اللہ کے حضور تو کم از کم حاضر ہو کے سچی بات کرو، رب کی بارگاہ کے اندر تو سچی بات کرو۔ اپنی طبیعت کو بدلو یار۔ بڑی باتیں ہو گئیں، بڑی تقریریں ہو گئیں، بڑے بات سن لیے، میں نے 30 سال سے مولوی سنے، 40 سال سے فلاں کیا، نتیجہ کیا ہے؟ میں اپنی اس خانقاہ سے وابستہ دوستوں سے، اور آپ جتنے آئے ہیں سارے پیار والے ہیں، سب سے اپیل کروں گا، تقریریں چھوٹی اور عمل زیادہ، عمل والی زندگی گزاریں۔ 4-5 چیزیں آپ کی خدمت میں بطور ہدف عرض کرنی ہیں۔ میں کچھ عرصے سے، کچھ طبیعت بھی میری اب اس طرح کی نہیں ہے کہ سب جگہ سفر کر سکوں، اور کچھ اور بھی معاملات تھے، معروضی حالات، اور کچھ یہ زیادہ میرے بال سفید نہیں ہوئے، تھوڑے ہوئے ہیں، چند ایک ہی ہوئے ہیں، پر جتنے ہوئے ہیں وہ انہی 2 سالوں میں ہوئے ہیں۔ اس ادارے نے بنانے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کہ میں جانتا ہوں کہ جن تکلیفوں سے گزر کر یہ اپنے عروج کی طرف گیا ہے، میں نے اپنی طبیعت میں ایک ٹھان لی تھی کہ 1 سال کے اندر، مجھے کسی نے کہا تھا 40 سال مسجدیں بنتی رہتی ہیں، میں نے کہا تھا نہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کبھی اس عمارت کو دیکھیں، اس کی بنیادوں میں ایک ایک کونے میں آپ کو میرا درد ملے گا، اور میرے دوستوں کی شب و روز مشقت ملے گی۔ اور پھر یہ بھی طے کیا تھا کہ جگہ جگہ گلے نہیں رکھنے، ہر بندے کو روک کے نہیں کہنا۔ پھر اس سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، پتہ نہیں مال آ رہا ہے بڑا، اور کتھوں آ رہا ہے، یہ بھی پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو فیس کر کے اس عمارت کو باغپن تک پہنچایا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، سینکڑوں ایسے اداروں کو جانتا ہوں، عمارتیں بنی ہیں، آباد نہیں، عید والے دن بھی لوگ پورے نہیں ہوتے، مسجد نہیں بھرتی۔ آپ اس ادارے میں بیٹھے ہیں کہ جہاں لوگ رات کو آ جاتے ہیں کہ صبح ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، رات کو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جمعہ پڑھ کے جائیں گے۔ اور طالب علموں کا یہ عالم ہے کہ میں چھپتا ہوں کہ یہ بندہ آ گیا ہے بچہ لے کے، تو جگہ ہے کوئی نہیں، تو مجھے شرمندگی ہوگی انکار کر کے۔ آپ بات کو سمجھیں۔ آپ میں سے کوئی شخص، دیکھو نا یار، کچھ دیکھو نا، یہ بھی کلندرانہ بات ہے، اس کلندر کی بات بھی سنو۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص یہاں میرے شہر کے اور دور دراز سے آنے والا کوئی ایک شخص
یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیر صاحب مجھے کونے میں لے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ امینہ بڑا مشکل ہے، تھوڑی امداد کراؤ۔ اور کوئی تے کرامت منو نا میری بھی۔ ایک بندہ نہیں یہ کہہ سکتا، یہ آج آپ کے لیے لنگر پکا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، ایک بندہ نہیں کہہ سکتا آپ میں سے کہ میں نے اسے فون کر کے کہا ہو بھی یاد کرو گے کچھ بے موسم پھل بھی ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ تحقیقیں ہوں گی، زمانہ دیکھے گا، وہ بھی ایک تحقیق تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جیا ہے تو راج کے جیا ہے، جو اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو پورے قد کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے تابانی دکھائی ہے تو راج کے دکھائی ہے، اور اس طرح دکھائی ہے کہ ایک ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے، دوسرے میں محدث بریلوی کا دامن ہے، جیے ہیں اور جیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ساری سڑکیں پلین نہیں ہوتی، سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں، سارے رستے واضح نہیں ہوتے، کبھی کبھی اوپر سے بھی ہو کے آنا پڑتا ہے۔ ہاں ٹریفک جام میں ملتی ہے، کہیں کہیں کاغذ بھی دکھانے پڑتے ہیں، ساری چیزیں ساتھ چلتی ہیں، لیکن یہ آپ سمجھیں کہ خاص کرم ہے کسی شخص کا جس نے کہا تھا بس شروع کر دو اللہ مدد کر دے گا، تو ہو گیا کچھ لوگوں کا کہنا۔ تو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ کچھ چیزوں میں نظم میں آپ یار بغیر بتائے بھی تو شامل ہو جائیں، کیوں ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ ہم سے وہ والی توقع آپ کیوں کرتے ہیں کہ ہم جناب آپ کو فون کریں اور کہیں کوئی حکم ہو جاتے دسیا جی، بتا تو دیا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، اس کو کرو مل کے، آپ کا اپنا کام ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ہر کام اس ترتیب سے رکھا ہے کہ 50 لوگوں کا ٹرسٹ بنایا ہے، اکاؤنٹ بھی ٹرسٹ کے نام کا ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں جس میں کوئی ایسا معاملہ ہو۔ تو یہ کیا کہ اس لیے ہے تاکہ اس کام کے اندر شفافیت رہے، ہر چیز 100% رہے، ورنہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی، میرا ہی دل چاہتا تھا کہ چیزیں اس طرح کی ہوں کہ یہ چلتی رہیں ہمیشہ۔ تو آپ نے ہمیشہ شامل ہوتے رہنا ہے۔ اور آخری بات میری آپ سے یہ ہے، اپنے بچوں کو، لائق بچوں کو مدرسے میں لائیں۔ دیکھیں نا اپنے 10 مہینے والے بھی حافظ ماشاءاللہ، لائق بچوں کو مدرسوں میں داخل کرائیں، اور رمضان شریف کوشش کریں ہمارے ساتھ گزاریں، جتنے دن آپ آ سکیں تشریف لائیں، یہاں بار بار تربیتی نشستیں ہوں گی، اور آخری 10 دن تو بڑا اعتکاف ہوگا۔ آپ لوگ تشریف لائیں گے، اپنی زندگی کو سنوارنے میں جتنی محنت کر سکتے ہیں آپ کریں، اپنے احوال پر توجہ دیں۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، ہمیشہ دعا گو رہوں گا۔ اور پیر بھائیوں سے میری خصوصی اپیل ہے کہ وہ وقت دے اب ادارے میں آ کے بیٹھیں، تربیت لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 10 دوست وہاں بیٹھے ہوں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، عام دوست طالب علموں کے علاوہ، کوئی آئے اور وہ مراقبہ کر رہا ہو، کوئی آئے اور ایک کونے میں بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہا ہو۔ آئیں تو پھر اللہ اللہ کریں، ادھر ادھر گھومیں نہیں، ادھر ادھر جا کے وہ مختلف جگہ نہیں دیکھیں، اندر بیٹھیں۔ جو پرانا طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا، اس خانقاہ نظم میں آپ آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایسے دوستوں کی بابت بھی بتا سکتا ہوں کہ جو خانقاہ سے وابستہ ہیں، تو جب سے وابستہ ہیں اللہ کے فضل سے 5 نمازیں کیا تہجد بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے ہر 10 دن میں قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ ایک ہمارا سنگی ایسا ہے، جب بھی مجھے ملتا ہے نا کہتے ہیں صاحب 1 مہینہ گزرا ہے اللہ کے فضل سے اور 13 لاکھ بار میں نے درود پاک پڑھا ہے۔ اس سے طبیعت بڑی خوش ہوتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جڑے آمدیں کہنے نے گھر دے کہنے سن فوٹو ضرور کھینچ کے آئی، وہ بھی ہیں، ان کی بھی بڑی لمبی تعداد ہے اور زیادہ تعداد ہے، لیکن وہ لوگ جو بڑی خیر، اور ان لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے اللہ کے فضل سے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک دوست کے والد آئے کچھ دنوں پہلے جمعے میں، اور مجھے مل کے بڑا روئے۔ تو میں جانتا نہیں تھا، میں نے کہا آپ تو بڑے، اتنا روئے کہ وہ بیچارے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ میں نے ان کو بٹھایا، بچے سے کہا ان کو بٹھائیں، بعد میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا، کہنے لگے وہ فلاں میرا بیٹا ہے جو آپ کے پاس آتا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں، کہنے لگے حضرت صاحب میں نہیں نمازی تے پتر نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے اٹھ کے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ تب مجھے شرم آنے لگی، میں بھی آیا ہوں، منو بھی کچھ اللہ اللہ دسو۔ تو اب اس شخص کی جو کیفیت تھی نا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ہماری بخشش کا سامان ہو رہا ہے،
اس قدر گوائیاں اور اس طرح کا بے موسمی پھل، اس طرح کے درجنوں لوگ، ہمارے تویز شویز کوئی نہیں چلتے اتنے، نہ مطلب کوئی اس طرح کی توقعات و بستہ کرے. ہم نے تو اللہ اللہ سیکھی اور اللہ اللہ ہی سکھا سکتے ہیں. انہی چیزوں پر توجہ ہے، یہی کام کر سکتے ہیں. تو جتنی میں نے گزارشات کی ہیں، میں نے کہا کہ خط کئی دفعہ لکھا، کئی دفعہ پھاڑا، پھر جو زیادہ سونا بنایا تھا وہ آپ کو سنایا ہے. اس پر زیادہ توجہ دی تھی، وہ بات آپ تک پہنچائی ہے. آج آپ کو تا حد نظر دیکھ کے اتنی خوشی ہے. آخری دیکھیں دیوار تک دوست، پھر وہی معاملہ ہوا کہ جگہ نہیں ملی. لیکن یہ سونا سنجیدہ اور یہ تحمل اور بردباری سے رات ڈھلتے وقت بیٹھا اجتماع، اس میں علماء ہیں، سادات ہیں، نیک لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں. کچھ ایسے چہرے ہیں جن کو میں نے یہاں بھی دیکھا ہے اور مدینہ میں بھی دیکھا ہے. تو یہ ساری سعادت افروز گھڑیاں موجود ہیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی زبان کو، اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو ہمیشہ آپ پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں. ظاہر ہے اس زندگی میں رہتے ہوئے سارے لوگ آپ سے متفق نہیں ہوں گے. ہر شخص کا آج کے دور میں اپنا اپنا فہم دین ہے، اپنی اپنی تربیت ہے ہر شخص کی. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں وہ پلا بڑھا اور جوان ہوا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا مزاج دین پر غالب آ جاتا ہے. تو طباع کی وجہ سے، بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں. کچھ بعض کا لوگ بیچارے گھریلو ٹینشنوں کا، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. تو پھر وہ آپ سے متفق نہیں ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کا رویہ اور لہجہ ہے آپ وہ رویہ اور لہجہ اختیار کرنا شروع کر دیں. قطعاً نہیں کریں گے. آپ اپنے لہجے کو اسی طرح مزین رکھیں جس طرح حضور کے خلق کریمانہ کی ادا ہوتی ہے. کبھی بھی اپنی زبان کو بگڑنے نہ دیں. گالی گلوچ اور سب و شتم یہ تو کبھی سوچنا بھی نہ، رد عمل کے طور پر یا عمل کی صورت کے اندر. عمل کی صورت میں تو بہت برا ہے، لیکن رد عمل کی صورت کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی شخص آپ کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے تو آپ اس کے مقابلے کے اندر اس طرح کی زبان اختیار کرنے لگ جائیں. یہ آپ کا دین، آپ کی اخلاقیات، آپ کی تربیت اس کی اجازت نہیں دیتی. کسی کی تربیت اگر اجازت دیتی ہو تو ظاہر ہے اس پر تو ہمارا زور نہیں ہے، لیکن آپ کی تربیت، آپ کا جو فہم دین ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے رویوں کو، اپنے طرز زندگی کو اس طرح سا لچر اور بازاری بنا لیں اور آپ کے منہ سے، آپ کے لفظوں سے، آپ کے رویے سے بدبو نکلتی ہو اور آپ نفرت کے سوداگر بن جائیں. سوء ظن، بدگمانی اور نافہمی کی آگ میں جلتے رہیں اور ہر وقت حسد، بغض، کینے اور نفرتوں کے سوداگر رہیں. تو میں اپنے محبین سے، مخلصین سے، محبت کرنے والوں سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنا دہن نہ بگڑنے دیجیے، اپنی زبان نہ بگڑنے دیجیے، اپنے لہجے کو کبھی بدبودار نہ ہونے دیجیے. امت کے اندر تفریق کی بدکاری زندگی بھر نہ کرنا. اگر کوئی شخص میرے طریقہ کار سے متفق نہیں ہے، جو میں طرز تبلیغ رکھتا ہوں، جو انداز تربیت رکھتا ہوں، بہت سارے لوگ اس سے متفق نہیں ہیں، تو آج تک میرا یہ زور نہیں رہا کہ لوگ اسی طریق پہ آئیں سارا زمانہ جس طریق پہ میں ہوں. تو کسی کو بھی یہ کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ جو طریق اس نے وضع کیا ہے معروضی حالات کے تحت، جو وہ سمجھتے اپنے فہم کے مطابق کہ اس طرح دین کا کام ہونا چاہیے، تو وہ مجھے اس بات پہ مجبور کرے کہ آپ بھی اس طریق پہ آئیں. جو میں انداز تبلیغ رکھتا ہوں، جو مؤثر بھی ہوا، نفع بخش بھی ہوا، نیچے سے لے کر اوپر